ہر انسان کے نا وہ چاہتا میں کامیاب ہوں، اور دوسری طرف اس کی پریشانیاں، محرومیاں، بدحالیاں اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتی. ہمارے گھروں میں مسائل اتنے ہیں، پریشانیاں اتنی ہیں، لڑائی جھگڑے اتنے ہیں، بکھیڑے اتنے ہیں، بیماریاں اتنی ہیں، ان سے ہمیں جان بھی چھوٹتی تو ہم نے اللہ کو راضی کب کرنا ہے. ہم تو بس جلدی کر کے تو ایسے بات ہے کہ بس ہاتھ لگا کے بھاگنے والی بات. تو ہمیں کامیابی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا کہ ہماری جو محرومیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اس سے کوئی علاج بھی تو ہونا چاہیے نا. صرف سوال کر دینے سے تو بات برا نہیں ہوتا. اگر کسی نے مشکل بتائی کہ جی میری فلاں مشکل ہے، یہ تو سوال ہو گیا نا، تو اس کا حل ہونا چاہیے. ہماری مشکلات، ہماری زندگی میں بڑی تکلیفیں ہیں، وہ کس طرح دور ہوں گی، وہ اور اس کا حل کیا ہے، وہ آپ کو میں صرف 20 منٹ کے اندر پوری زندگی کا ذائقہ کھینچ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. جو میرے بزرگوں سے مجھے تعلیم آئی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کامیابی کے لیے ہر انسان کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سکسیس کی طرف بھاگتا ہے، اور ہر بندے کی کوشش ہے میں دنیا کا کامیاب ترین انسان ہوں. تو یہ تو نہیں کہتا میں بدحال انسان ہوں. کامیابی مانگتے سارے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے قریب آتا ہے میں اس کو کامیابی ضرور دیتا ہوں. مشکلات ضرور آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سونا جو ہے نا، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جب سونا پکا رہے ہوتے ہیں یا بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ کیمیکل ایسے ڈالتے ہیں کہ کھرے اور کھوٹے کا فرق کر لیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو کامیابی کے لیے اگر ہمیں مشکلات بھی آ رہی ہیں تو وہ کم از کم ہمیں اٹھانے کے لیے آ رہی ہیں، ہمیں اٹھانے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے اٹھا رہی ہیں. آپ سب اور میں روٹی کھاتے ہیں، جب تک یاد رکھیں کہ دانا پستا نہیں ہے نا، نرم نہیں ہوتا، تب تک وہ آٹا نہیں بنے. وہ اس کا نرم ہونا ہی کہ وہ آٹا بن جاتا ہے، اور اس سے مزید اس کو نرم کیا جا رہا ہوتا ہے گوند کے، اور مزید نرم کرتے ہیں تو اس کو شیپ دے دی جاتی ہے جیسا آپ چاہتے ہیں. چاہے اس کو روٹی کی شکل دے دیں، پیزے کی شکل دے دیں، پیٹیز کی شکل دے دیں، جو آپ نے دی ہے نا شکل، وہ اس شکل کو ڈھال لے گا، اور اس شکل کے بعد وہ شکل کسی اور میں حالت میں نہیں ڈلے گا، وہ آپ کے لیے تیار ہوگا. تو ہم کامیابی چاہتے ہیں. کامیابی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، صرف دو، اور کوئی نہیں. انویسٹمنٹ کسی چیز کی نہیں ہے. کامیابی کے لیے ایک سب سے پہلا کام جو شکر، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، آپ مجھے یاد کرو میں آپ کو یاد کروں گا، اور پھر میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. تو ہم شکر، کوئی ہم سے حال پوچھتا نا کس طرح، ہاں جی شکر الحمدللہ. اچھا، ہم جو شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں نا وہ صرف زبان تک ہی ہوتا ہے، اور دل میں اگلی لفظ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مارے گئے، مکے گئے، تباہیاں، گھر کے حالات، فلانا. یعنی کہ جو لفظ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، دل سے کائے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہی نہ میں شکر کہنے کے بعد. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دن میں ایک مرتبہ نہیں 3 دفعہ روٹی دیتا ہے. 1 سیکنڈ میں آپ کا دل کئی مرتبہ پمپ کرتا ہے، کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے. انسان کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے نا، کتنا مشکل ہوتا ہے جان چھڑانا. پورے دن میں سائنس کہتی ہے 60,000 خیال آتے ہیں ایک دماغ میں. 0.5% انسان اپنا دماغ استعمال کرتا ہے حالت کو لانے. یہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ میں نے کیا ہے، یہ 0.5% ہے. 100% کتنا ہوگا اندازہ ہی نہیں. ہم صرف زندگی میں چند فیصد ہی دماغ استعمال کرتے ہیں، اس کو چھجا بنا کے اوپر رکھ چھوڑتے ہیں. اور ناشکری کے عالم میں حضرت بیکا بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ بیکا بھوکا کوئی نہ ہر کی گدڑی لال، گرا کھولن جانے نہ بنے پھرا کنگال. وہ اندر گرا کھولتی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اندر لال موجود ہے. وہ کہتا ہے میں تو ہوں ہی بدحال، میری تو پریشانی ہی بڑی ہے، مجھے تو دکھ ساری دنیا کے. اس کو اتنا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. وہ خلیفۃ الارض ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، آپ کی عظمت کو مانا ہے. اور اگر آپ نہیں مانتے تو وہ آپ نہیں ہے جس کو سجدہ کیا. جو مانتا ہے اس کو کیا. تو جو مان رہا ہے تو ماننے کی تو بات ہو رہی ہے کہ جو شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ جو شخص میرا شکر کرتا ہے میں اس کی نعمتوں میں اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے، مالک خلافی نہیں کرتا. جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو شکر مجھے ادا کیسے کرنا ہے؟ شکر مجھے ظاہر
اور باطن میں ادا کرنا. شکر کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کو میری شکر کی یا آپ کی شکر کی ضرورت نہیں. مجھے ضرورت ہے کہ میں اظہار کروں اللہ تعالیٰ سے شکریہ. آپ نے مجھے یہ جوڑ دیا ہے اور 3 حصوں میں موو ہو رہا ہے. میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں ایسے سے کر کے اشارہ. 3 مرتبہ ہاتھ چلتے ہیں 3 جوڑوں. یہ کتنے جوڑ ہیں, اس میں مزید کتنے جوڑ ہوں گے؟ تو اس پہ شکر واجب ہے میرے لیے, لازم ہے کہ میں شکر گزار ہوں کہ رب العزت تجھا شکر ہے کہ تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں, میں اظہار کر رہا ہوں تیرے شکر کا ظاہر اور باطن میں. اب ظاہر و باطن کا شکر کیسے ہوگا؟ جو اس حالت میں شکر ہے اس کا بھی شکر کرنا ہے, جو اس نے چھپا رکھا ہے اس کے باطن کا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جو ہمارے اندر ہے اس کا بھی شکر کرنا ہے, جو باہر ہے اس کا بھی شکر گزار ہے. تو یہ ہو گیا ظاہر اور باطن میں اظہار اللہ پاک سے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ اظہار کرتے ہیں کہ رب العزت وہ نعمتیں جو مجھے سامنے سے دی ہیں یہ بھی, اور جو باطن میں معدہ, گردے, پھپھڑے یہ مجھے نظر نہیں آ رہے مگر ہیں, آپ کو چلائے ہوئے ہیں, وہ فلٹر کر رہے ہیں گردے, آپ کو پتا آپ کے کھانے کو ہضم کر رہا ہے, آپ کا ڈائجسٹ سسٹم ہے, آپ کا نروس سسٹم ہے, آپ کی آنکھوں کا سسٹم ہے. اجازت صاحب بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو. ان کی بیٹی کا حالیہ میں آپریشن ہوا آنکھوں کا, تو پتہ چلا آنکھ میں آئل بھی ہوتا ہے اور آنکھ میں گیس بھی ہوتی ہے. آپ نے تو آنکھ میں پانی دیکھا ہوگا, تو میرے لیے بھی ایک نئی اچنبے کی بات تھی, حیرانگی کی بات ہے کہ آنکھ میں گیس بھی ہے قدرتی اور آنکھ میں آئل بھی ہے قدرتی, جو ہماری آنکھ کو رائٹ لیفٹ کیے اور ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہے. تو جہاں ہمیں آنکھ کا شکر کرنا ہے ظاہر میں, جو آنکھ سے دیکھ رہا ہے اس کو باطن میں نظر آ رہا ہے نا. آپ دیکھ تو مجھے ظاہر میں رہے مگر دیکھ مجھے آپ اپنے اندر بیٹھے ہوئے, بیٹھے زمین پہ مجھے کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو جہاں آنکھ دی ہے وہاں پہ آنکھ میں قوت بھی دی ہے کہ آنکھ دیکھنے والی بنے, ورنہ اندھے بھی ہیں, آنکھیں ڈھونکی بھی ہیں, مگر کیا ہے کہ آنکھ میں بصارت نہیں ہے, آنکھ میں قوت نہیں ہے, بصیرت. کسی لوگوں کے پاس بولنے کی بصیرت نہیں ہے, بصارت نہیں ہے, قوت نہیں ہے. زبان دے رکھی ہے, گونگے ہیں, بول نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے تو بولنے کے لیے بھی قوت دی ہے. کان دیے ہیں تو بہت سارے بہرے ہیں جن کے کان موجود ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا ہے, ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. تو اظہار میں کیسے کروں گا؟ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی, کہ ربا سونیا تو نے میرے اوپر اتنے احسان کیے ہیں کہ جہاں جسم دیا ہے, جسم کو ڈھکنے کے لیے کپڑے بھی دیے, اور کپڑے کو بھی کس طرح روئی کے ساتھ بنا گیا ہوگا اور دھاگا بنا اور پھر آپ کے کپڑے بنے, پھر کٹ کے آپ کے لباس پہ ہیں. ڈائریکٹ آپ نے بکل مار کے نہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, بہترین کپڑے درزیوں نے سی کر آپ کو دیے ہوئے ہیں. تو یقیناً آپ کو پیسے ملے ہوں گے, آپ نے اس کو پیسے دیے ہوں گے, وہ آئے کہاں سے؟ یہ کپڑے آئے کہاں سے؟ آپ نے بنائے. آپ نے جو صرف پیسے دیے اور اپنی چیز لے لی. تو مجھے ظاہر میں اور باطن میں اظہار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, اور جب میں صحیح معنی میں شکر کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا, میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. جب اضافہ ہوگا تو پھر ساتھ کیا ملے گا؟ اس کو تسکین عطا کر دی جائے گی, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی, اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پہ خوش ہوگا کہ پروردگار نے جو مجھے عطا کی ہے نا وہ کسی اور کو عطا نہیں کی. جو آنکھ آپ کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی. کیا دی ہے؟ نہیں جس آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں, کروڑ پہ اگر لے لیں تو آپ آنکھ نہیں دیں گے کبھی بھی, اور اس کا نعم البدل بھی کوئی نہیں ہو سکتا. یہ آنکھوں کا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا. تو جو ہاتھ آپ کو دے رکھا ہے, جو زبان آپ کو دے رکھی ہے, وہ دنیا میں کسی اور شخص کو نہیں, یہاں تک کہ آپ کی والدین کو بھی نہیں دیا ہو جو آپ کو دیا ہے, اور جو آپ کے والدین کو میسر ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا. ہم جن سے پیدا ہوتے ہیں ہماری صورت اور سیرت ان سے نہیں ملتی, ہمارے فنگر پرنٹ نہیں ان سے ملتے. جس خون سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس خون سے ہمارا خون نہیں ملتا. تو قدرت نے ہمیں الگ کر کے پیدا کیا ہے. آپ یہاں پہ کتنے احباب ہیں, ہر انسان سے پیدا ہوئے نا ہم سب, مگر ایک بھی صورت دوسرے سے نہیں ملتی. حالانکہ جو جس سے پیدا ہوتا ہے اسی کی طرح ہوتا ہے, مگر انسان کی ہستی ایسی ہے جیسے پیدا ہوتا ہے اس سے مختلف ہوتا ہے, صورت میں بھی اور سیرت میں بھی. تو ہمیں ظاہر اور باطن دونوں میں اظہار جب کیا تو اللہ نے نعمتوں میں اضافہ کیا, اور ہمارے صورت پہ اللہ تعالیٰ نے تسکین طاری کر دی. جس طرح انسان لباس پہن کے ایک کہتا ہے دیکھیے گھر میں کیسا لگ رہا, یہ انسان کے اوپر جو راحت آتی ہے نا ایک لمحے کے لیے, اس کو تسکین کہتے ہیں.
راضی ہونا. تو ایک بزرگ تھے, ان سے پوچھا کسی نے, حضور میں چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. سب کا آپ کا میرا یہی سوال ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے, کتنا بڑا سوال ہے. انہوں نے کہا ہاں بیٹے, بس یہ دیکھو کہ کیا اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے. اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ کیا تم اللہ سے راضی ہو. آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے. وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. اتنی آپ کہیں گے کتنی, آپ سوئے ہوئے ہو نا تو وہ آپ کو آکسیجن چلائے ہوئے. کوئی بندہ سو جائے تو چھوڑو یار, دھیان دے ادھر ہو گئے, کسی اور نے دے دے. اللہ اکبر. آپ کو سوئے ہوئے بھی سانس دیا جا رہا ہے. اور جب آپ اور میں سوئے ہوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو نئی کروٹ سے اٹھتے ہیں. یعنی کہ جہاں جس کروٹ پہ سوتے ہیں صبح اس کروٹ پہ نہیں اٹھتے. یعنی کہ جس طرح ایک چھوٹے بچے کو ماں نہیں ہوتی تو بڑے پیار سے کروٹ دلاتی کہ نیند بھی نہ کھلے اور تھپکی بھی مل جائے. تو قدرت آپ کو اپنے ہاتھوں سے کروٹ دیتی, قدرت آپ کو کروٹ دیتی اپنے ہاتھوں سے.